بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر جگہ ہے، کچھ نہیں معلوم کہ کہاں ہے. بھائی یہی خدا ہے کہ ہر جگہ ہے، کچھ نہیں معلوم کہ کہاں ہے. بھائی یہاں تک تو آ گئے ہو نا. اچھا تو اب نفس کے اوپر اب دیکھو بھائی، اب نفس سے ذرا سا میں آگے بڑھ رہا ہوں میں، اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میرا مشن اسی مقام سے اور آگے بڑھ جائے گا. نفس ہی وہ چیز ہے جس پر ہدایت آئی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے جب نفس بنایا تو اس میں فسق و فجور کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی، اور اس میں تقوی اختیار کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی. تو شیطان گمراہ کرے گا نفس سے، ہادی ہدایت کرے گا نفس کی. لیکن اب ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ ذرا تمہاری خدمت میں عرض کر دوں تو بات یہیں سے آگے بڑھ جائے. عجیب بات یہ ہے کہ شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو ضمانت نہیں لیتا. اب اپنی زبان سے کہوں مت مانو، میری زبان کو رد کر دو، لیکن اگر قرآن کہے تو پھر قرآن کو تسلیم کر لو. شیطان دیکھو، ہادی کا الٹا ہے شیطان، شیطان کا الٹا ہے ہادی. اگر شیطان سمجھ میں آ گیا تو ہادی تمہاری خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. شیطان کے لیے جانتے ہو سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 16ویں آیت. شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر، کافر ہو جا. آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اکفر کافر ہو جا. فلما کفر، شیطان کے کہنے سے وہ کافر ہو گیا. لما کفر، جب وہ کافر ہو گیا، قالا انی بریء منک، تو کہتا ہے کہ لعنت ہو تیرے اوپر، میرے کہنے سے کافر ہو گیا. یعنی عجیب آیت ہے. اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں، رب العالمین کا خوف ہے میرے اندر. تو خوف، بھائی توجہ ہے، خوف رکھتا ہے ابلیس، رکھے یا نہ رکھے اظہار کرتا ہے. تو کسی کے تقوی پہ اعتبار نہ کرنا جب تک اسے جانچ نہ لو. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے. تو ضمانت نہیں لیتا، کافر ہو جا، ضامن میں نہیں ہوں. تو اب اسے الٹ دو، ہادی وہ جو ہر قدم پہ ضمانت لے. ہادی وہ جو ہر قدم پر ضمانت لے. اسبغ ابن نباتہ، علی کے بہترین شاگرد، بیمار ہوئے مرض الموت میں، علی گئے عیادت کے لیے. علی کو دیکھ کے اسبغ رونے لگے. سننا بھائی، اب دیکھو ہادی وہ جو ضمانت لے. اسبغ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھا، رونے لگے. کہا اسبغ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا امیر المومنین خوف المطلع، کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں معلوم، بخشا جاؤں گا نہیں بخشا جاؤں گا. یہ تمہارے لیے مقام عبرت ہے. علی کا بہترین ساتھی، علی کے ساتھ رہنے والا، خوف خدا کتنا ہے نہیں معلوم، بخشا جاؤں گا یا نہیں بخشا جاؤں گا. علی اپنی کرسی سے اٹھے اور اپنا داہنا ہاتھ اسبغ کے سینے پر رکھ دیا اور کہا اسبغ مت گھبراؤ، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم تمہیں بخشوا لیں گے. جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم تمہیں بخشوا لیں گے. جاؤ، ابن ابی الحدید معتزلی میرے فرقے کا عالم نہیں ہے، اس نے یہ جملے لکھے ہیں، ان میں دیکھ لینا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم تمہیں بخشوا لیں گے. پوری دنیا کی تاریخ میں گا ہے، یہ جملہ کسی نبی نے بھی نہیں کہا. اب انبیاء کی بات کیوں کروں، انبیاء کی بات کیوں کروں، اس لیے کہ تو آئی ہے ہدایت کرنے کے لیے. بھائی یاد رکھنا
کہ تاریخ میں بڑے بڑے فقہا گزر گئے، بڑے بڑے خلفاء گزر گئے، بنی عباس کے، بنی امیہ کے بڑے بڑے فقیہ گزر گئے، بڑے بڑے عالم گزر گئے، بڑے بڑے صوفیاء کرام گزر گئے، کسی کے منہ سے نہ نکلا کہ ہم بخشوا لیں گے۔ سلجوقی بادشاہ، ساسانی بادشاہ، مغل بادشاہ، ان کے سارے پیر، ان کی تاریخیں ہمارے سامنے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ مت گھبراؤ ہم تمہیں بخشوا لیں گے، کسی نے نہیں کہا نا، یہ جملہ یاد رکھو گے نا، کسی نے نہیں کہا۔ ارے بھائی کہے وہ جسے پہلے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو۔ بہت سوچا بہت سمجھا نہ کچھ اس کے سوا جانے، خدا کیا ہے علی جانے، علی کیا ہے خدا جانے، میں مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر یا علی مولا، میں مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر یا علی مولا، پھر اس کے بعد میں جانوں میرا مشکل یہ بڑا عجیب سلسلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ تو اب تلخیص ہو رہی ہے گفتگو کی کہ ہم نے نفس بنایا، نفس کو بہترین بنایا، اپنے وجود کی دلیل رکھ دی تمہارے نفس کے اندر، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور اس کے بعد پھر اب قرآن نے آواز دیا فحسبتم، اب فکر آگے بڑھ رہی ہے۔ شاہ صاحب یہ مسلسل خط فکر ہے جو پہلی محرم سے شروع ہے، اور اب ظاہر ہے کہ تدریجاً ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا گمان ناقص یہ ہے؟ دیکھو میں متصل ہوں اپنی ساری تقریروں، پچھلی ساری تقریروں سے متصل ہوں، کیا تمہارا خیال یہ ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہماری طرف تمہیں واپس نہیں آنا؟ بھئی قرآن ہے، کیا تمہیں ہماری طرف واپس نہیں آنا؟ تو ہر ایک کو جانا ہے، توجہ ہے، اور اب جب جانا ہے تو موقف سوال میں جانا ہے۔ اب یہاں میں روک رہا ہوں، اب انسان کو کیا دیا؟ ہوا سے خمسہ، آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، ہوا سے خمسہ دیے، اور ہوا سے خمسہ کو کیا دیا؟ کچھ اور دیا۔ دیکھو اب انسان کو ہوا سے خمسہ دے دیے کہ اگر انسان کا جسم بغاوت کرے تو ہوا سے خمسہ اسے کنٹرول کر لیں۔ ہمارا جسم اگر بغاوت کرے تو ہوا سے خمسہ اسے کنٹرول کریں، لیکن اب تم سے سوال کروں گا، اگر ہوا سے خمسہ بغاوت کریں تو اب آپ کا مشورہ کیا ہے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ سامنے کی بات ہے کہ اگر ہوا سے خمسہ بغاوت کریں تو انہیں عقل کنٹرول کرے گی۔ بھائی جسم کو کنٹرول کریں گے ہوا سے خمسہ، اور ہوا سے خمسہ کو کنٹرول کرے گی عقل۔ اب میرا سوال رکے گا نہیں، اور اگر عقل بغاوت کرے تو عقل کی بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے، اسی کنٹرول کرنے والے کا نام ہے محمد رسول اللہ۔